السلام علیکم۔ آج ہے اتوار، جولائی کی 19 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے 20 جولائی یعنی کل دلی کے جنتر منتر پر احتجاج سے پہلے یہاں کی سیاست میں کافی ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشرقی وسطیٰ کی، جہاں کی تازہ ترین صورتحال جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا کی نظریں اس وقت مشرقی وسطیٰ پر مرکوز ہیں، جہاں عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع اب ایک خطرناک جنگی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ایرانی حملوں کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، جہاں امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ان کے 2 اہلکار ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس جانی نقصان کے فوری بعد امریکی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کو سزا دینے کے لیے نئے اور شدید فضائی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ تنازع صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آبنائے ہرمز کے اہم تجارتی راستوں تک پھیل چکا ہے، جہاں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے تجارتی مفادات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں کی زد میں آ کر کویت کے بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ان امریکی حملوں پر ایران کا رد عمل انتہائی سخت رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے واضح الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران اس کارروائی کے جواب میں امریکہ کو ایسے اسباق سکھائے گا جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنے عبوری معاہدے سے دستبردار ہونے اور تمام وعدوں کو معطل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکی خلاف ورزیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے دستخط کی اب کوئی وقت نہیں رہی اور وہ بالکل بے معنی ہو چکے ہیں۔ ان حالات نے پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ کے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبروں کے بعد رخ کرتے ہیں قومی صورتحال کا، جہاں لداخ کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے معروف سماجی کارکن سونم وانگ چک کی بھوک ہڑتال ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ یہاں دوستو، سونم وانگ چک اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کم از کم 21 مزید افراد غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ تحریک مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس احتجاج کے دوران کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے رات بھر مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے صفدر جنگ اسپتال کے انتظامیہ اور ڈاکٹروں نے سونم وانگ چک کی گرتی ہوئی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں، کیونکہ مسلسل فاقہ کشی ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ تاہم مظاہرین کے حوصلے بدستور بلند ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے کا، جہاں ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ ایک بڑی سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جہاں دوستوں، نیشنل کانفرنس اس مطالبے کے لیے دلی میں صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگرچہ جنتر منتر پر احتجاج کے لیے جگہ ملنے کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، لیکن پارٹی اپنی حکمت عملی پر قائم ہے۔ اس سیاسی ہلچل میں دیگر رہنما بھی اپنے اپنے انداز میں شامل ہو رہے ہیں۔ انجینئر رشید نے ریاستی درجے کے مطالبے کی حمایت میں ایک انوکھے اور سخت احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے 21 جولائی کو پارلیمنٹ تک ننگے پاؤں مارچ کرنے اور ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کے اس احتجاج میں شامل ہونے کے حوالے سے شرط عائد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جنتر منتر کے احتجاج کا حصہ اسی صورت میں بنیں گی جب آرٹیکل 370 کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات کو بھی اس ایجنڈے کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ ادھر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے ریاستی درجے کے مطالبے کی مکمل حمایت تو کی ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی پارٹی نیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام ہونے والے کسی بھی احتجاج میں شرکت نہیں کرے گی۔ سیاسی محاذ پر ایک اور اہم خبر، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے مقامی ملازمتوں کو آؤٹ سورس کرنے کے سرکاری فیصلے کے خلاف سری نگر میں سول سیکریٹریٹ کے گھیراؤ کی کال دی ہے۔ بی جے پی کا موقف ہے کہ مقامی روزگار پر پہلا حق مقامی نوجوانوں کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کی، جس نے جموں کشمیر میں معمول کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ جہاں دوستو، گرمی کی شدت نے پچھلے کئی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر سری نگر جموں سے بھی زیادہ گرم رہا،
جہاں درجہ حرارت 35.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو اس سیزن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ عوام اس چلچلاتی دھوپ میں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تاہم محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور خطرناک الرٹ جاری کیا ہے، جہاں دوستوں پیشگوئی کی گئی ہے کہ 19 سے 23 جولائی کے درمیان جموں کشمیر میں شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے باعث فلیش فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ کا شدید خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی اس وارننگ اور خراب موسم کی پیشگوئی کے پیش نظر انتظامیہ نے فوری حفاظتی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ کل سے امرناتھ یاترا کو عارضی طور پر معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح طلباء کو موسم کی شدت اور متوقع سیلابی صورتحال سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت جموں کشمیر نے اسکولوں کی گرمی کی تعطیلات میں 22 جولائی تک توسیع کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور آخر پر ایک انتہائی افسوسناک خبر جو گریز سے آئی ہے، جہاں دوستوں 13 دن کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد بالآخر ڈوبنے والے ایک معصوم بچے کی لاش کو پانی سے نکال لیا گیا ہے۔ اس خبر نے پورے علاقے کی فضا کو سوگوار کر دیا ہے اور مقامی آبادی میں گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی اور اہم خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔